اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور اس میں محبت قائم رکھے، نیک اولاد عطا فرمائے، جوڑ سلامت رکھے۔ اور میری دعا ہے اللہ پاک یہ پھلیں پھولیں، ہر گھر میں خوشیاں ہوں۔ اور میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں۔ کوئی مہر ہے؟ مہر دکھا ہے کوئی کتنا؟ مہر ویسے بتا محمد اسلم خان۔ اسلم خان، ٹھیک۔ نبیحہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاحت کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول۔ نبیحہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاحت کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ نبیحہ بنت اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاحت کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے۔ دعا کریں اللہم اصلح جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ اللہم اصلحہم واصلح ذات بینہم اللہم الف بین قلوبہم اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم واجعل بینہم مودۃ ورحمہ اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وعلى والديهم إله الحق آمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم وإيانا لما تحب وترضى اللهم وفقهم وإيانا لما تحب وترضى اللهم بارك لهم وبارك فيهم وبارك عليهم ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمتک۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں آپ نے ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی، کہیں اگر نہیں دیکھی ہے تو یہاں ضرور دیکھ لی، ہم نے آپ کو دکھا دی۔ اور اس ویڈیو کو لے کر اور مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کام کیا ہے اس کام کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لوگ الگ الگ تبصرے کر رہے ہیں، تنقیدیں کر رہے ہیں، اور مولانا کے بارے میں نیگیٹو باتیں، نیگیٹو کمنٹ سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں۔ دیکھیے اس کے تعلق سے پہلے تو یہ بات سن لیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو نکاح پڑھایا ہے وہ ڈاکٹر نبیحہ ہے، جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں، اور ان کا یہ دوسرا یا تیسرا نکاح ہے غالباً، بہرحال۔ اور مولانا اپنے گھر پر ہی تھے، یہ ڈاکٹر نبیحہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر پہنچی اور وہاں پر جا کر نکاح پڑھوایا۔ یہ تو ان کے بارے میں ان کا تعارف ہو گیا کہ ہیں کون۔ اب 2-3 باتیں اور سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ مشہور ہوگا، جتنا زیادہ اس بندے کی فین فالوونگ ہوں گی، جتنا لوگ اس کو زیادہ چاہنے والے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ ان کے دشمن ہوں گے۔ ہمیں آپ کو کوئی نہیں جانتا تو ہمارے دشمن بھی اتنے نہیں ہوں گے۔ جتنا ہماری جان پہچان کا میدان اور وسیع ہوتا چلا جائے گا، دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنے ہی نیگیٹو سوچ رکھنے والے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے قریب سے نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو قریب سے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ سفر نہیں کیا، میرے پڑوسی نہیں ہیں، نہ وہ میرے پڑوسی، نہ انہوں نے میرے ساتھ سفر کیا، نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا، تو مجھے کیسے جان سکتے ہیں؟ تو جو نیگیٹو سوچ رکھنے والوں کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ دور سے نیگیٹو سوچ رکھنا، دور سے نیگیٹو کمنٹ بازیاں کرنا اکثر ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو دور سے صرف جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اب مولانا کی عمر معلوم ہے کتنی ہے؟ 70 پلس ہو چکی ہے مولانا کی عمر، اس سے زیادہ 72 یا 73 کے آس پاس چل رہے ہیں مولانا۔ اور جس لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے وہ 30 سے 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اور مولانا یا کوئی بھی وہ بندہ، بھائی دیکھو 72-73 میں جب چل رہا ہے تو زندگی کا آخری معاملہ ہو گیا بھائی۔ اگر 100 سال بھی عمر ہوئی تو زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہے، کوئی بھی انسان ہو چاہے۔ تو اب مولانا کی تو وہ بالکل بیٹی سامان ہے۔ مولانا دیکھیے، آپ جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے تو 70-75 سال کی جو عمر کے تھے، چاہے کتنے بھی بڑے وہ عبادت گزار ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے وہ نیک ہیں، لیکن 30-35 سال کی کوئی عورت ہے تو ان سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ کرنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا، کرنا چاہیے۔ اب وہ جب نکاح پڑھایا تو وہ مولانا کے پاس میں بیٹھی اور دلہا دلہن کے بیچ میں مولانا کو بٹھایا گیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا، تو اس پر بھی کنٹروورسی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
یہ جو کمنٹ بازیاں ہوتی ہیں نیگیٹو کمنٹ بازیاں جو ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں جو دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن نے بھی منع کیا، اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ تو کیا کہا کہ دیکھو دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ کیسے کی جاتی ہے بدگمانی؟ دیکھو میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ میں رات کو 1 بجے آن لائن ہوں، آپ کو دکھا کہ مفتی صاحب واٹس ایپ پر آن لائن ہے، آپ کو بات کرنی ہے مجھ سے، تو آپ نے مجھے آن لائن دیکھ کر میرے پاس جو ہے کال کر دی۔ بھائی میں آن لائن اگر بیٹھا ہوں تو اپنا میں پرسنل کام کر رہا ہوں گا، آن لائن اگر میں بیٹھا ہوں تو کہ آج کل زندگی کا جو ہے نا 70% سے زیادہ کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اگر میں آن لائن بیٹھا ہوں تو ہو سکتا ہے اپنا کوئی پرسنلی اپنا کوئی ایسا ذاتی کام کر رہا ہوں کہ جس میں دخل اندازی نہیں چاہتا دوسرے کی، اور ڈسٹرب نہیں چاہتا میں کوئی کہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرے آ کر کے اس کام کو کرتے ہوئے، تو میں نہیں چاہتا آپ کی کال اٹھاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ تو اگر میری طرف سے جواب نہیں آیا تو آپ کو یہ سوچ لو آن لائن تھے جب بھی جواب نہیں دیا، آن لائن تھے تب بھی بات نہیں کی، تو یہ ہوتا ہے بدگمانی کرنا۔ میں نے آنا تھا آپ کو 10 بجے، میں نے آپ کے پاس 10 بجے آنا تھا، لیکن دے دیا وقت میں نے جو ہے 10:30 کا، یعنی 10 بجے پہنچا ہوں میں آپ کے پاس، تو آدھا گھنٹے میں جو دیر ہو گئی تو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہیں جام لگ گیا ہو سکتا ہے گاڑی میں پنچر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی ہو، بہت ساری باتیں ہیں اچھا سوچنے کے لیے۔ تو اب مولانا اتنا بڑے آدمی ہے بھائی، اتنے بڑے فیلڈ کے آدمی ہیں، پوری دنیا میں گھومنے پھرنے والے آدمی ہیں، اب انہوں نے نکاح پڑھا دیا ہے تو یہ تو ان لوگوں کو رعایت کرنی چاہیے تھی اس چیز کی کہ کہاں بیٹھنا کہاں نہیں بیٹھنا ہے، جو مولانا کے پاس جا رہے ہیں۔ اور مولانا اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک تو ایک انٹرویو سنا میں نے ان کا، مولانا اپنے استاد صاحب سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے دماغ کی رگیں جو ہے نا بالکل سن رہتی ہیں، مجھے درد کے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، میں سر کا اتنا بڑا مریض ہو چکا ہوں، 24 گھنٹے میرے دماغ کی رگیں یوں کر کے ٹیس سے مارتی ہیں، اتنے بڑے مریض ہو چکے ہیں مولانا دماغ کے۔ اور ابھی 2 ڈھائی 3 سال پہلے آپ کو بتائیے مولانا کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو آدمی کو پوزیٹیو سوچنا چاہیے۔ اور دیکھو ایک بات اور بتا دوں میں آخر میں، اگر میں غلط کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میری غلطی پر آپ نے نیگیٹو سوچا تو آپ پھر بھی گناہ گار ہیں، اور اگر غلط کر رہا ہوں پوزیٹیو سوچا تو آپ کو ثواب ملے گا اس پر، اور اگر پوزیٹیو ہوں میں پھر بھی آپ نیگیٹو کر سوچ رہے ہیں تو اور زیادہ گناہ ہوگا آپ کو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، ہر حال میں سامنے والے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ صحابہ کی یہی بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی تعریف ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ سامنے والے کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو سوچتے تھے، تعویل کرتے تھے اچھی باتوں کی تعویل کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا۔ اور آج ہم مسلمانوں کے بیچ میں سے یہاں سے نکل گئے، ٹانگیں کھینچو بس، کیسے بھی کسی کی ٹانگیں کھینچنا یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مشغلہ بن چکا ہے صاحب، ٹانگیں کھینچنا کسی کی بھی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہے کون نہیں ہے، کس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، کس کے دل کو دکھ ہوگا، بس ہمیں تو ٹانگیں کھینچنی ہے۔ یہ شیطان نے ہماری زندگی کا بہت بڑا مشغلہ بنا دیا۔ تو افسوس ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے، ہمیشہ آدمی کو جو ہے نا پوزیٹیو رہنا چاہیے، پوزیٹیو سوچنا چاہیے، اس سے آدمی کا اس کا خود کا سواستھ ٹھیک رہتا ہے، اچھا رہتا ہے۔ اور جو جتنا نیگیٹو ہوتا ہے اتنا ہی وہ چڑچڑاہٹ پن میں رہتا ہے، وہ خود بیمار رہتا ہے آدمی۔ جب تک کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا، منفی سوچ نہیں کرتا، نہیں رکھتا، نہیں بولتا، جب تک اس کی صحت اچھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو مولانا کی وائرل ہو رہی ہے، سوچا اس کے تعلق سے کچھ آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں، امید ہے انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے ان باتوں پر۔ تو ویڈیو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے جو ہے نیگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں اور سب کو فائدہ ہو۔